روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کے آنے والے عذاب۔ اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں۔ اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں۔ ارے جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں میں بھی بڑا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم گناہ گاروں پر خاص کرم کہ آگے جو جہاں کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ پر نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ اللہ کے ولیوں کی ذکر کی مجلس سجی ہوئی ہے، وہاں پر آپ پر بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اللہ کے ولیوں کے ذکر کی مجلس میں آ جانا وہ سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے خوش نصیبی کہ آپ کو اپنے مرشد کریم کی در کی حاضری نصیب ہو۔ مرید کے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے کہ اسے اپنے مرشد کریم کی فقط ایک حاضری نصیب ہو جائے۔ کسی نے کیا کہا ہے نا کہ رندوں کی نظر میں کھانا، رندوں کی نظر میں کھانا کعبے کے برابر ہوتا ہے۔ ارے مرشد کی گلی کا ایک پھیرا تو حج کے برابر ہوتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے اللہ والوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نسبت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو میرے سچے بندوں کے ساتھ۔ اللہ یہاں پر فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تقوی نیک اعمال کرنے کو کہتے ہیں، نیکی کرنے کو تقوی کہتے ہیں، نیک اعمال کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حکم فرمائے بندہ وہ کرے، اور جس چیز کے بارے میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے بندہ اس سے رک جائے، یہ اسے تقوی کہتے ہیں۔ اور جو بندہ، جہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ ایمان میں کامل ہو، صاحب ایمان ہو، اور تقوی بھی اختیار کیا ہو، صاحب تقوی بھی ہو، اور اللہ اس کے پیارے حبیب کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، جن کے بارے میں حکم فرمائے وہ کرے، اور جن سے کہیں وہ رک جائے، تو یہ تمام چیزیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں۔ جو بندہ یہ تمام چیزیں کرتا ہے تو یہ تمام چیزیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ فرمائے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ میرے سچے بندوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وہ اس لیے فرمائے کہ دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کرتے ہیں، ہم مال کو حاصل کرتے ہیں، خزانے کو حاصل کرتے ہیں، فقط مال کو اکٹھا کرنا، دولت کو اکٹھا کرنا، خزانے کو حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس مال کو حاصل کر کے، خزانے کو حاصل کر کے اس کی حفاظت کرنا بڑی بات ہے۔ تو ہم دنیا کے اندر اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے خزانے کی حفاظت کے لیے اس پر کسی نہ کسی زبان کو بٹھاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے اعمال ہے، جو تمہارا ایمان ہے، جو تمہارا تقوی اختیار کرتے ہو، یہ تمہارا ایمان بھی قیمتی خزانہ ہے، اور اس کا بھی چوری ہو جانے کا خطرہ ہے۔ وہ چور کون ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ شیطان بد وقت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ میرے نیک ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ، وہ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، تمہارے اعمال کی بھی حفاظت کریں گے، تمہاری بھی حفاظت کریں گے۔ قرآن پاک میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکال دیا، شیطان کو مردود قرار دے دیا، تو شیطان نے کہا تھا، قرآن پاک میں موجود ہے، تو شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ، کہ یا اللہ تو نے مجھے اس آدم کی خاطر، اس انسان آدم کی خاطر مجھے نکال دیا ہے، مجھے مردود قرار کر دے دیا ہے، تو اب میں قیامت تک اس کی تمام نسلوں کو، اس کی جتنے بھی اولاد ہے ان کو گمراہ کروں گا۔ ادھر ہی وہ شیطان کہتا ہے مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو تیرے پرہیزگار بندے ہوں گے، جو تیرے ولی ہوں گے، ان پر میرا کوئی بار نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ فرمائے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ میرے نیک ولیوں کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ خود بھی محفوظ ہیں، اور جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جب وقت نزا آتا ہے، نزا کا وقت جب قریب آتا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جب نزا کا وقت قریب آیا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ
جب آپ کا نزا کا وقت قریب آیا تو شیطان آپ کی بارگاہ میں آ جائے. وہ جو آخری وقت ہوتا ہے اس وقت شیطان بڑی جان توڑ کوشش کرتا ہے کہ میں اسے گمراہ کروں, اسے ایمان سے ہٹا دوں. تو وہ شیطان امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام صاحب آپ نے پوری زندگی بڑے مناظرے کیے ہیں, بڑے بحث و مباحثے کیے ہیں, کیا آپ نے خدا کو بھی پہچانا ہے؟ امام فخر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں کہ بے شک الحمدللہ میں نے رب کو پہچانا ہے, رب یکتا ہے, رب ایک ہے. اس شیطان نے کہا کہ آپ کیوں دلیل پیش کریں. اس شیطان نے کہا کہ امام صاحب آپ مجھے ذرا دلیل پیش کریں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دلیل پیش کر دی. وہ شیطان فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا تو اس نے امام صاحب کی دلیل کو توڑ دیا. آپ نے دوسری دلیل پیش کی, اس شیطان نے وہ توڑ دی. آپ نے تیسری پیش کی, اس نے وہ توڑ دی. آپ نے چوتھی پیش کی, اس نے وہ توڑ دی. آپ نے 10 پیش کی, اس نے وہ توڑ دی. آپ نے 50 پیش کی, اس نے وہ بھی توڑ دی. آپ نے 100 پیش کی, اس نے وہ بھی توڑ دی. یہاں تک کہ آپ نے 360 دلیلیں پیش کی. اس شیطان بدبخت نے تمام دلیلیں توڑ دی, اس تمام دلیلیں توڑ دی. تو اس وقت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی میں مبتلا ہوا, مایوسی مبتلا ہو گئے. مگر آپ نے جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا, آپ نے جن ولیوں سے ہاتھ جوڑا ہوا تھا, اپنے مرشد کریم سے ہاتھ جوڑا ہوا تھا, تو آپ کے مرشد کریم آج شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ عنہ جب آپ نے دیکھا کہ اب میرا مرید مایوس ہو گیا ہے, مصیبت میں آ گیا ہے, تو آپ نے دور سے فرمایا کیا امام فخر الدین رازی کیا کہتے تھے کہ ہم رب کو بنا دلیل کے مانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ شیطان نے بنا دلیل کا ایمان تھا کہ رب یکتا ہے, رب ایک ہے. تو مولا روم نے ایسے تو نہیں فرمایا نا. مولا روم نے پوری زندگی علم حاصل کیا, مولا روم نے پوری زندگی مجاہدات کیے, علم حاصل کیا, تحقیق کی, مگر آپ نے ایک نتیجہ نکالا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال اقاعت بہتر. جو نسبت ہوتی ہے نا بڑی قیمتی چیز ہے, نسبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے, نسبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک کی بارگاہ کے اندر ایک یہودی آ گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک یہودی عالم آ گیا. وہ یہودی کہتا ہے, وہ یہودی آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے مذہب یہودی میں آ, یہودی مذہب میں آ جائیں. آپ بڑے جلال میں آ جائیں. امام مالک بڑے جلال میں آ گئے. امام مالک کا تم نے سوچ نہیں کیسے لیا, میرا مذہب اسلام ہے اور میرا مذہب اسلام سچا ہے اور میرا نبی اللہ کے سچے رسول ہے. اس نے کہا, یہودی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میدان میں آ جاؤ. آپ نے کہا کہ آؤ میدان میں آ, تو اگر علم کی بات کرتے مناظرے کے لیے تیار ہوں, اگر عمل کی بات کرتے ہو تو میدان میں آ رہا ہوں, اور کیا جیسا کہتے ہو. تو یہودی نے کہا کہ علم کی بات تو نہیں کرتے, عمل کی بات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جو کہتے ہو وہ کر کے دکھاتا ہوں. امام مالک فرماتے ہیں آ جاؤ میدان کے اندر. تو یہودی نے کہا کہ ہم آگ جلاتے ہیں, ہم بھٹی جلاتے ہیں اور اپنا ہاتھ آگ کے اندر جاتے ہیں, ڈگاتے ہیں, اور جس کا ہاتھ صحیح سلامت نکل آیا اس کا مذہب سچا ہے, اس کا اسلام, اس کا دین سچا ہے. تو امام مالک نے میدان میں آ گئے. امام مالک نے آگ جلوائی, بھٹی جلی, تحقیق آگ جلی. تو امام مالک نے یہودی کے ہاتھ کو پکڑا اور آگ میں ڈال دیا, اور جب ہاتھ باہر نکالا تو دونوں کے ہاتھ سلامت. امام مالک کا بھی ہاتھ سلامت, یہودی کا بھی ہاتھ سلامت. آپ نے پھر دوبارہ ڈالا, دوبارہ نکالا, دونوں ہاتھ سلامت. آپ نے تیسری مرتبہ ڈالا تو دونوں ہاتھ سلامت. آپ بڑے پریشان ہوئے, آپ حالت مراقبے میں اللہ سے رابطہ کیا اور کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالا ہوں, دونوں کے ہاتھ سلامت ہے. اللہ کریم کیا فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اے امام مالک اس یہودی کا آگ کیسے جل جائے, اس یہودی کا آگ کیسے جل جائے جبکہ اس کا ہاتھ آپ نے خود پکڑا ہوا ہے. ارے اس کے ہاتھ کو تو چھوڑے پھر دے کے کیا ہوگا. تو امام مالک پھر اس کا ہاتھ چھوڑتے ہیں, جو آگ میں ڈالتے ہیں, نکالتے صحیح سلامت. پھر جب یہودی ہاتھ آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ جھٹکا پورا بازو چل جاتا ہے, دور جاتا ہے. اور الحمدللہ ہم نے ہاتھ دیا ہوا ہے تو اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں, ہم نے ہاتھ دیا ہے تو اپنے مرشد کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. ذرا ثابت کریں نا کہ کون کون مرشد والا بیٹھا ہے, کنیا نے اپنے مرشد کریم کے اندر ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. کوئی خاص و عام نہیں ہے اس کے اندر, سبھی نے دیا ہے تو سب نے کھڑے کر دیا ہے. تو پھر یہی کہنا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ لینا میرا تمام نے دے رکھا ہے, تو جس نے دیا ہے وہ خود ہی پڑے گا, کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاتھ
ہاتھ دینا میرا کام تھا، یہ بگڑی بنانا تیرا کام ہے، الفت میں کشتی بہا میں دل اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، ہاتھ میں ہاتھ دینا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا۔ جو اللہ کے در سے جڑا ہوا ہے اس کی بیڑا پار۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص رہتا تھا، بنی اسرائیل میں ایک انتہائی گناہگار شخص رہتا تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور وہ شخص یہ کہتا تھا، وہ یہ شخص کہتا تھا کہ اب میں 99 قتل کر چکا ہوں، اگر میں اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کروں کیا رب میری توبہ قبول کرے گا؟ اگر میں اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی طلب کروں کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کیا اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا؟ وہ یہی سوال لے کے باہر نکلتا ہے، وہ کسی شخص کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا رب کائنات مجھے معاف فرمائے گا؟ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ تو 99 قتل کر چکا ہے، تو بے انتہا گنہگار ہے، تیری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کہا اگر اللہ نے مجھے معاف ہی نہیں کرنا تو میں 99 کیوں رہنے دوں، پورا 100 کر لیتا ہوں۔ تو اس نے اس شخص کا ہی قتل کر دیا۔ اب وہ شخص یہی سوال لے کے نکلتا ہے کہ اب تو میں 100 قتل کر چکا ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا؟ وہ یہ سوال لے کے دانا شخص کے پاس چلا جاتا ہے، ایک فقیر کے پاس چلا جاتا ہے، تو دانا شخص سے کہتا ہے کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں، اگر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں کہ کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ اگر میں اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگوں کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اس دانا شخص نے کہا کہ ہاں تمہاری یہ بات سنی جائے گی تو تم فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں مقام پر چلے جاؤ، فلاں مقام پر ایک نگری ہے، فلاں مقام پر ایک بستی ہے، گویا کہ ایسے بستی ہے جیسے دادا صاحب کی بستی ہے، گویا کہ ایسے بستی ہے جیسے بابا فرید کی بستی ہے، ارے گویا کہ ایسے بستی ہے جیسے علی قصیدہ میں قبلہ میری ملت کی بستی ہے، گویا کہ ایسے بستی ہے جیسے قبلہ فقر ملت کی بستی ہے، ارے گویا کہ ایسے بستی ہے جیسے کہ مکہ شریف میں قبلہ چرا اللہ محمد وہ دانا شخص کہتا ہے کہ فلاں مقام پہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک بستی ہے، وہاں پر اللہ والے رہتے ہیں، وہاں پر تمہاری بات مان سکتی ہے۔ تو وہ شخص اپنا سفر رواں کر لیتا ہے، وہ اللہ والوں کی بستی کی جانب رواں ہو جاتا ہے، اللہ والوں کی بستی کی جانب مغفرت کے لیے توبہ کے لیے رواں ہو جاتا ہے۔ جب وہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے نا، جب وہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کو نزا آ جاتا ہے، وقت نزا آ جاتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ تو پھر جب وہ مر جاتا ہے تو جو جہنم والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اسے دوزخ میں لے جانے کے لیے، اور پھر جنت والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اسے جنت میں لے جانے کے لیے۔ دوزخ والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ 100 قتل کر چکا ہے، ہم اسے جہنم میں لے کے جائیں گے، اور جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ولیوں کی جانب جا رہا ہے، مجھے جنت میں لے کے جائیں گے۔ ان کے آپس میں، فرشتوں کے آپس میں، جنت والے فرشتے اور جہنم والے فرشتوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ جب رب کائنات نے یہ دیکھا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے فرشتوں تم جھگڑا نہ کرو، تم جھگڑا نہ کرو، تم ایسا کرو کہ ولیوں جہاں سے یہ نکلا ہے وہاں تک کا راستہ ناپو، اگر وہاں کا راستہ اگر وہاں کا راستہ نزدیک ہے تو جہنم والے فرشتے سے تم لے جاؤ، اگر یہاں سے لے کر اگر یہ بستی اللہ کے ولیوں کی بستی کی جانب قریب ہے تو جنت والے فرشتے سے تم لے جاؤ۔ اس بات کے اندر ایک صلاح، اس بات کے اندر ہماری ایک اصلاح ہو گئی ہے، اللہ کریم نے ہماری اصلاح کر دی ہے کہ جو اللہ کی ولیوں کے قریب ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، جو اللہ والوں سے دور ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم نے حکم فرمایا تھا کہ تم ایسا کرو، فاصلہ ناپنا شروع کرو کہ جو جس کے قریب ہوگا، اگر یہ اللہ کے ولیوں کی بستی قریب ہے تو جنت والے فرشتے تم لے جانا، اگر یہ اللہ کے ولیوں کی بستی سے دور ہے تو جہنم والے فرشتے تم لے جانا۔ جب فرشتوں نے فاصلہ ناپنا شروع کیا تو اللہ کریم نے ولیوں کی جانب کی بستی کو، ولیوں کی جانب کی زمین کو حکم فرمایا کہ زمین تو جھک جا، تو کم ہو جا، اور جہاں سے وہ شخص نکلا تھا اس جانب کی زمین کو حکم فرمایا کہ زمین تو پھیل جا،
تو کثیر ہوگا، تو زیادہ ہوگا. اور جب اس فاصلہ ناپا گیا، جب فرشتوں نے فاصلہ ناپا تو ولیوں کی بستی قریب تھی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت والے فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ، جنت کا مہمان بنا. ارے جو اللہ کے ولیوں کے در سے جڑا ہوا ہے، اللہ کو ہم پر خاص کرم ہے. تو پھر ہم یہی کہیں گے نا کہ تیرے محبوب سے ہٹ کر، یا پھر یوں کہیں کہ تیرے مرشد سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا. یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ اس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا. اپنے مرشد کریم کے در پہ حاضر ہے. مرید کے لیے تو اپنے مرشد کریم پہ نور ہی نور ہوتا ہے، جلوے ہی جلوے ہوتے ہیں. تو بابا دے بلند لطف بھی آنے کا اور پڑھنا بھی ہے تو اپنے قبلہ شاہ چراغ کی نگری میں حاضر ہیں. تو مل کر پڑھیے کہ ایک نور کا عالم ہے مرشد نگری میں، ایک نور کا عالم ہے شاہ چراغ تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے شاہ چراغ تیری نگری میں، جلووں کی چماچم ہے مرشد تیری نگری میں. اور ایک دست تسلی ہے